طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاہلیت خيارهم في الاسلام. حدیث میں مجھ سے غلطی ہو گئی. پیارے بھائیو، سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے جب اجتماعات ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں، دین کی باتیں ہوں گی. یہ اعلان ہوتا ہے ہر مسجد میں، ہر جگہ. تو یہ اب تک جتنا ہوا ہے یہ باتیں ہوئی ہے نا؟ اور ہماری ساری باتیں جو ہے وہ عمل کے لیے ہیں. جیسے یہ ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل صدقات، سارے مجمع میں اکثر کے بارے میں میرا گمان ہے فضائل ایمان، فضائل تبلیغ، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل رمضان، حج، سارا کتنی روایتیں اور کتنے واقعات فضائل صدقات کے ازبر ہوں گے. بلکہ یہ اپنی اپنی جماعتوں میں جب جاتے ہوں گے بیان کرتے ہوں گے تو یہی بیان کرتے ہوں گے، یہ 6 نمبر بیان کرتے ہوں گے. لیکن مجھے یاد آیا ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے رائے گنج میں، پاکستان میں. تعلیم ان کی یہاں گجرات میں ڈابیل کے مدرسے میں ہوئی تھی، شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. وہاں سے فارغ ہو کر پھر وہ پنجاب امرتسر میں، پھر اس کے بعد نظام الدین آتے جاتے تھے ایک بڑے حضرت کے زمانے میں. مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے مولانا یوسف، مولانا انعام الحسن صاحب، قاری رضا حسن صاحب، مولانا احتشام الحسن صاحب، ان حضرات کو بھیجا جاؤ مسجد میں تعلیم کرو. تعلیم کے لیے وہ ایک کتاب چھپی ہے، بہت سو کو علماء کو تو خاص طور پہ معلوم ہوگا ہی، پرانے ساتھیوں کو بھی. 8 باب ہیں مشکات شریف کے، اس کی تعلیم کے لیے بھیجا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت تشریف لائے. کیا کر رہے ہو؟ تعلیم کا مقصد، تعلیم کی غایت، اس کی غرض. حضرت کو جلال آیا. تعلیم کا مقصد ہے تعلیم کرو، باتیں نہ بناؤ. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں آئے تھے تو دیکھا کہ عمومی تعلیم ہو رہی ہے تو وہ وہاں بیٹھ گئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہ علماء کی تعلیم میں آپ کو مولانا یوسف صاحب وغیرہ بلا رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، بیٹھے. جب تعلیم سے فارغ ہو کر آئے تو یوں کہا کہ بھئی پہلے دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اس تعلیم کا مقصد کیا ہے، کہ تعلیم کا مقصد اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تاثر لینا آ جائے، طبیعتیں متاثر ہوں. میری آج کی تعلیم کا خلاصہ جتنی حدیثیں میں نے پڑھی اور سنی ان 8 بابوں میں یہ سمجھا کہ مجھے میرے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا. تھرمامیٹر کی تو ڈاکٹر سے بھی رشتہ داری نہیں ہوتی، وہ تو اس کا بھی بخار بتا دیتا ہے، اس کے باپ کا بھی بتا دیتا ہے. میرا تاثر یہ ہے کہ یہ ساری حدیثیں مجھے بطور تھرمامیٹر کے ایمان کی، علم کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے مجاہدات اور سارے غزوات اور سرایا اور فتن آخر میں کہ کیسے کیسے فتنے ہوں. مجھے تو اپنا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے تھرمامیٹر دیا ہے. یہ پورا مجمع ابھی جتنی باتیں سنی، زندگی کا مقصد بھی بتایا، دنیا بھی بتائی، کویت کے ایئرپورٹ پر ایک آدمی مر گیا وہ بھی بتایا، سکندر خالی ہاتھ گیا وہ بھی گیا،
اور دنیا کیا کیا ہو رہا ہے، بہت سارا جنت تک بھی پہنچا دیا، جنت کا راستہ بھی بتا دیا، جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جانا ہے، ساری باتیں کہہ دی۔ یہ جتنی باتیں ہیں وہ سب سے پہلے میں اپنے لیے کہتا ہوں، میرے لیے عمل کی ہے۔ ہمارا پورا مجمع نیت کرے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ میرا چلہ میرے 4 مہینے میں ملکوں میں ہماری سوچ بدل جائے۔ حضرت کیا سوچ بدل جائے؟ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی سوچ بن جائے۔ حضرت حضور کی کیا سوچ تھی؟ فرمایا جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے انسان دنیا میں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہر ایک کے پاس مشترکہ طور پر اللہ کی 3 نعمتیں اور 3 امانتیں ہیں، جان، مال اور صلاحیت، جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے ان تینوں کے استعمال پر اختیار دیا ہے، وقت کے لیے بھی، پیسے کے لیے بھی، صلاحیتوں کے استعمال کے لیے بھی۔ انہی تینوں پر سارا دار و مدار ہے، زندگی کے بننے کا بھی اور بگڑنے کا بھی، سکرات میں آسانی اور سختی کا بھی، قبر جنت کی کیاری یا جہنم کا گھڑا، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر یا دھکے، نام اعمال کے سیدھے ہاتھ میں ملنے یا جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ جانے یا پھر دوزخ کا۔ یہ 3 طاقتیں اس وقت پوری امت کا اجتماعی المیہ، پوری امت کا مشرق مغرب شمال جنوب، اور امت میں جتنے طبقات ہیں، تاجر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کاشتکار ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، کارخانے والے، بہت سارے طبقات ہیں۔ ان تمام طبقات کی سب سے بڑا نقصان جو ہے اس وقت، اور سب سے زیادہ رونے کی جو چیز ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو اپنا وارث بنا کر گئے تھے، اور وارث میں آپ نے فرمایا ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو دنیا کا وارث بنا کر نہیں جاتے، جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں وہ دیتے ہیں، کہ آپ ایمان کی دعوت اور علم قرآن، علم لے کر آئے۔ یہ پورا مجمع اور بچے کا بچہ، قیامت تک آنے والی امت کا ہر فرد حضور کا وارث ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں، سارے یہ مذاکرے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں بھی اور آپ جتنے سب کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے۔ ایمان میں کہاں ہیں، تقوی میں کہاں ہیں، اللہ کا خوف، آخرت کا فکر، جنت میں جانے کا شوق، اللہ کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی سے بچنے کا خوف، یہ کتنا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے؟ پھر ہم تو بہت تھوڑے ہیں، امت تو بہت ہے، ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ملکوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جس طرح کے تقاضے رکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گرمی کے زمانے میں زمینیں چیختی ہیں، پانی پانی پانی۔ جب بارش، یوں کہا کہ لوگ ایسے ترستے ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ کا تعارف کرائے؟ اللہ کون ہے؟ کوئی جو ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتائے؟ ہے کوئی ہمیں جان، مال اور صلاحیتوں کو صحیح لگانے اور اس کا صحیح مصرف بتاوے؟ لوگ چیخ رہے ہیں، ملکوں کے تقاضے ہیں، صوبوں کے، علاقوں کے۔ اللہ کا شکر ہے، ساتھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک
اس کا نتیجہ بھی دکھا رہے ہیں، جیسے اتنا بڑا مجمع یہ ہو۔ اس لیے میرے دوستو یہ باتیں ہوئی ہیں، اصل مسئلہ عمل کا ہے۔ خود اللہ پاک نے کہا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ پاک تمہاری شکلوں صورتوں کو اور تمہاری پرسنالٹیوں اور تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے، کتنے گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا غیر، اللہ کے غیر سے ضرورتوں کے پورا ہونے کا یقین، اس کے لیے دوڑ بھاگ، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ جیسے بھائی نے فرمایا تھا، مسلمان پہلے ہی دن اس کے کان میں اذان اور اقامت، اور یہ بتایا تھا کہ بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے، جب آنکھ کھلے گی یہ سارے سنسار کا نظام اربع عناصر پر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، تو یہ ان چاروں کی بڑی بڑی شکلیں دیکھے گا، لیکن قربان جائے اور قبر کو نور سے بھرے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ہم کو تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے الف لام میم سے سمجھا دیا۔ یہ سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، پھر الف لام میم را ہے، الف لام را ہے، کاف آیا عین صاد۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کی جتنی شکلیں وہ 2 حرفی، 3 حرفی یا 4 حرفی، حکومت، دولت، سونا، چاندی، پلاٹینم، پیٹرول، ایٹم بم، یہ سب تمام مفسرین نے حروف مقطعات کے بڑے بڑے نکات بیان کیے، اخیر میں قلم ڈال دیا، اس کا مطلب اصل اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے یہ ساری کائنات اور اس کا نفع نقصان تاثیر سب اللہ کے قدر میں۔ ہمیں تو آگے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اللہ کی، اور پھر گارنٹی کیسے دیے گئے؟ ایک موقع پر فرمایا یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، جیسے کوئی مرنے والا پیچھے والے کے لیے، بچوں کے لیے مکان، کاروبار انتظام کرتا ہے، اس لیے کہ تیسری صدی میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یورپ نے اور امریکہ نے ایک سوال کیا تھا، ہر مرنے والا پیچھے والے کو وارث بنا کے جاتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت اپنے مقصد زندگی سے اپنی ذمہ داری کو اتنی بھلا چکی تھی کہ پوری امت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ قبر کو نور سے بھرے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جو کام شروع کیا، اور اس کے بعد پھر امت کو اپنا زندگی کا مقصد بھی، اپنی قربانیاں، مجاہدے کرنا کیا ہے، کیسا اتباع، وہ آج ایسا دلایا کہ اب دنیا کی کوئی سمت باقی نہیں رہی ہے جہاں یہ کام نہ پہنچا۔ پہاڑوں میں، سمندروں میں، جزیروں میں، جہاں اکا دکا ہے وہاں ہر جگہ، اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ توفیق دی ہے۔ اللہ کا ایک ضابطہ قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، اللہ خاندان قبیلے کو نہیں دیکھتا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سب سے پہلے جتنی جاہلیت کی چیزیں ہیں، میری قوم، میرا قبیلہ، میری شخصیت، میرا خاندان، میری زبان، اس سب کو پیروں کے نیچے دفن کرتا ہوں، بندے اللہ کے ہو، امتی رسول کے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان ساری جاہلیت کی رگوں کو اسی لیے کہا کہ جہالت اور غفلت، اللہ سے غفلت اور جہالت، دین نہ سیکھنا،
یہ کفر کی صفات میں سے ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اللہ ہمیں، تو اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے نعمت بڑھاتے ہیں۔ نبیوں کے واقعات بھی، قوموں کے واقعات بھی قرآن نے بیان کیے، اور ایک جگہ یہاں تک کہہ دیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی، یہ آدم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تک اور وہ ساری بڑی بڑی قومیں، وہ قوم نوح، وہ عاد، سمود، اور وہ فرعون، قارون، یہ جتنے واقعات ذکر آپ کی یاد دہانی کے لیے اور آپ کی قوم کی یاد دہانی کے لیے، یاد کرو اس اللہ کو پہچانو۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اسی آیت میں ہے آگے پوچھے جاؤ گے۔ تم نے قوم نوح کا واقعہ بھی سنا تھا، پڑھا تھا، گھر کا بیٹا اتنے بڑے پیغمبر کا، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے واقعات سنے تھے، جیسی منہ پر تھوکا تک، راستے میں کانٹے بچھائے، پھانسے ڈالے، یہ سب سنا۔ تم نے کیا کیا؟ تم سے پوچھا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک چونکہ بہت غفور رحیم ہے، جیسے بھائی فاروق صاحب نے بیان کیا تھا، کرو اتنا اور دیتا اتنا ہے کہ مہینے کے 3 دن دو گے تو مہینہ گنیں گے، 4 مہینے دو گے تو سال گنیں گے، 2.5 گھنٹے دو گے تو پورا دن، دینے والے تو اللہ ہے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اس وقت میں جو نیتیں سب نے کی ہے، نیت بھی نیت کے ساتھ عمل ہو۔ ایک آدمی یوں کہے پڑھتا ہوں 2 رکعت، پڑھتا ہوں 2 رکعت، پڑھتا ہوں 2 رکعت، پڑھتا ہوں 2 رکعت، اور نماز نہیں پڑھتا، اس کی نیت پر نماز ہو گئی، وہ 2 رکعت ہو گئی۔ سارے مجمع نے نیت کی ہے، اور الگ الگ جس نے کبھی تبلیغ میں وقت نہ لگایا ہو وہ بھی کھڑے ہوئے چلے کے ارادے سے، 4 مہینے والے بھی، نقد جانے والے بھی، تو یہ نیتیں ہیں۔ اب عمل کا وقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 بنیادی چیزیں میراث میں دے گئے ہیں۔ جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج اور پیغمبری کا تاج رکھا گیا، پہلی آواز آپ کی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ دعوت ہمیں میراث میں دے گئے ہیں۔ پھر آپ نے دعا، آپ جیسے دعوت کے نبی تھے، آپ دعاؤں کے بھی نبی ہیں۔ اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ حضور فجر کی سنتیں پڑھ کر جب مسجد کے لیے نکلتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اے اللہ تیری پناہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کوئی مجھے گمراہ نہ کر دے، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں کوئی مجھے پھسلا نہ دے۔ یہ جو اللہ کی شان بے نیازی پر نظر، حالانکہ کیا مقام ہے حضور کا، کوئی بیان نہیں کر سکا۔ سیرت کے جلسے بھی ہوئے، سیرت کی کتابیں بھی ہوئی، سب، لیکن شان۔ ایک یہودی عالم آئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم قرآن نے بیان کیے، وہ خلق عظیم کیا تھے؟ حضرت عمر اتنے بڑے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا شیطان اس راستے سے نہیں جا سکتا، جن کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اللہ کے نبی ہوتے۔ لیکن تواضع کیسی؟ اس لیے ایک بات یاد رکھنا، یہ کام بڑا ہے، یہ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، پرانے ہوں یا ذمہ دار ہوں یا جو بھی ہوں، کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اور ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ تو ہمیں چھوٹا بن کر کام کرنے کے لیے مثال سمجھاتے تھے
کہ گاڑی تو ہے کئی کروڑ کی، ڈرائیور کی تنخواہ ہے 10,000، لیکن ڈرائیور کوئی بکری، کوئی سائیکل والا، کوئی ایسا غصے ہوتا ہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ مالک یہی ہے، حالانکہ مالک تو برابر میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ سب سے بڑی صفت ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے پورے ملک کا پرانوں کا جو اجتماع ہوا تھا اور وہ آخری اجتماع تھا، اس کے بعد انتقال ہوا تھا، اس میں فرمایا تھا بھائیو کارگزاریاں خوب آ رہی ہے، بہت آ رہی ہے، جماعتیں اتنی نکلی، ایسا اجتماع ہوا، اتنی مسجدیں آباد ہوئی، اتنا یوں ہوا یوں، لیکن فرمایا ہر چیز کی اصل قیمت جو ہوتی ہے وہ اس کی صفت سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جیسے پھلوں کے مارکیٹ میں سیب کیسے حسین، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے، انگور کا خوشہ منہ میں پانی، لیکن گھر پسینے کی کمائی لگا کے سیب گھر لائے یوں سوچ کر کہ ڈاکٹروں نے تو کہا ہے کہ بس ایپل اے ڈے، ایک سیب کھا لو کافی ہے، کاٹا تو اندر میں کیڑے اور مکوڑے تھے، دیکھنے میں سارا ہے۔ فرمایا ہمیں یہ کارگزاریاں، یہ اجتماعات، یہ باتیں، یہ بیانات اصل صفات پیدا کرنی ہے، اور 5 صفات گنائی تھی: تقوی، توکل، تواضع، تحمل، برداشت کرنا جھیلنا، اور صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا، اخلاص نیت۔ اس کی نیتیں بھی کرنی ہے، کوششیں بھی کرنی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، یہ ساری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت کا بھی وارث بنا گئے ہیں، دعا کے بھی۔ یہ جو اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے، اور بھائی نے بتایا کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، وہ بھی بتایا، تو اب انشاءاللہ دعا ہوگی، لیکن یہ اجتماعی دعا ہے۔ اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بناؤ۔ مجھے یاد ہے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ رائیون میں کہا کرتے تھے دعاؤں کے لیے اپنا وقت نکالو، 2 منٹ 5 منٹ سے شروع کرو، پھر جتنا خوب گھنٹہ دعائیں مانگو، اس لیے کہ وہ جیسے سنایا تھا کہ اللہ نے خود کہا ہے میں تو تمہاری شہرت سے قریب ہوں اور تمہاری سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں دوستو، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، اور ہمارے اس اجتماع کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو، اس کو بھری نظر سے دیکھنے والوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی نیتوں جذبات کو اور ان کے ارادوں کو اللہ قبول فرما لے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اب دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے دعا میں کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، اللہ کون ہے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ جو دعا بغیر درود کے مانگی جاتی ہے وہ بیچ میں اٹکتی ہے، معلق رہتی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، حضور پر درود و سلام، اور یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ وانتم متیقنین بالاجابہ، اللہ سے مانگو اور قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ اسی لیے دوسری جگہ حدیث میں آپ نے فرمایا ہے من لم یسأل اللہ یغضبہ اللہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ تیرا کوئی اور خدا ہے میرے علاوہ۔ اس لیے دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، اور یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے لایا نہیں، بیکار، ادھر ادھر کے، وہاں یوں ہوا یہاں یوں ہوا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہوگا وہ جو اللہ نے چاہا، اور آج تک زمین و آسمان کے پیدا ہونے کے بعد ہوا وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، ہوا وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے، ہوتا وہ ہے اللہ جو چاہتے ہیں۔ اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ایمان کی لہریں اٹھا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ تو آپ ہو
آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے، ان کا بھی تو حق ہے. وہ انفسکم واہلیکم نارا. اس لیے پورے فراق مجھے یاد آتا ہے تو کہنا، حالانکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ماحول بنایا تھا. ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد، سب کا ایک ہی نعرہ تھا. جیسے الیکشن وغیرہ میں ہوتا ہے نا، نعرے ہوتے ہیں، وہاں سب کا ایک ہی نعرہ تھا. بیٹوں کے باپ، بیویوں کے شوہر، شوہروں کی بیویاں، بھائیوں کے بھائی، باغات کے مالک، زمیندار، لکھپتی، ہم سب کچھ بعد میں ہیں. سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں، اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بندگی زندگی کا مقصد، اور وہ بندگی بنتی نہیں جب تک کہ نبی کا طریقہ نہ ہو. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں. جس حال میں جب جہاں ہوں اس وقت کا حکم کیا ہے، حضور کا طریقہ کیا ہے، پھر ہم بندے بنیں گے. اور پھر اس کے ساتھ دعاؤں کی طاقت. اور دعا کے بارے میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ فرماتے تھے، دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام دنیا کی تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے. اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے. اللہ مجھے بھی